پیش کر کے میں رخصت ہوتا ہوں، اس لیے کہ یہ موقع تقریر کا نہیں ہے۔ مختصر طور پہ اس آیت کا میں ترجمہ بار بار آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن ذرا غور کیجئے کس کتاب کے ہم ماننے والے ہیں، کس اللہ اور کس رسول کے ہم ماننے والے ہیں، اور ہماری حرکات اور ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور وہ کیا بول رہی ہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے یقیناً ہیں، لیکن اپنی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا غور سے جائزہ لینا پڑے گا۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ باتوں کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں سے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی مانو، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانو، اللہ اور اللہ کے رسول کی مانو۔ اطاعت دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور آپس میں نزاع مت کرو، جھگڑے مت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا۔ اور ہم لوگ وہ برادری ہو گئے ہیں اب کہ جھگڑا نہیں کریں گے تو کھانا نہیں پچے گا، کھانا نہیں پچے گا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، قرآن یہ کہہ رہا ہے جھگڑو مت۔ اگر تم جھگڑنا نہیں چھوڑو گے، جھگڑو گے، قرآن یہ کہتا ہے فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اور صرف کمزور نہیں ہوگے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایک ہوتا ہے ہوا کا جمنا اور ایک ہوتا ہے ہوا کا اکھڑنا۔ ہم سمجھتے رہیں کہ ہم بڑے علم والے ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اگر آپس کا نزاع، آپس کا جھگڑا ختم نہیں ہم نے کیا تو ہم کمزور ہوں گے اور ہماری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور ان سب کاموں کے کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے، جھگڑے سے بچنے کے لیے، ان سب کاموں کے لیے ضروری ہے وَاصْبِرُوا، صبر کرو ان تمام معاملات میں۔ جہاں اللہ رسول کے خلاف کوئی بات آئے وہاں پر اپنے آپ کو بریک کر لو۔ میری بات اللہ رسول کے خلاف ہے تو میں اپنے آپ کو فل بریک کر لوں کہ نہیں صاحب، میرا بولنا ضروری نہیں ہے، اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہ رکھو۔ میں آج کے حوالے سے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، کسی کے لیے اپنے دل میں بغض مت رکھو، کسی کے لیے اپنے دل میں حسد مت رکھو۔ پورا معاشرہ ہی نہیں، پوری انسانیت ہم سب بھائی ہیں۔ کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر سے کام لو، صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کے ساتھ، صبر کا مطلب ہوتا ہے ہر موقع پر اللہ رسول کی اطاعت پر اپنے آپ کو جمع دینا۔ ان اللہ مع الصابرین، اگر ایسا کرو گے، صبر کرو گے، جھگڑو گے نہیں اور اپنے آپ کو صبر کے راستے پہ لگاؤ گے، جمو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو یہیں بریک کرتے ہوئے، روکتے ہوئے، میں آپ سے پھر ایک بار گزارش کر رہا ہوں، 12 کے اتحاد کے لیے جو میٹنگ ہوئی تھی اس سے لے کر کے 19 تک جو میٹنگیں چلتی رہیں، اور آج ایک فائنل میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں آپ کے سامنے صرف ایک مشن ہونا چاہیے، صرف ایک مشن ہونا چاہیے، ایک صدر اور ایک کمیٹی چن کے برادری کے حوالے کر دینا۔ اگر آپ نے یہ کر لیا، یہ سماج، یہ پورا معاشرہ جو بیٹھا ہے، جس کو چن دے گا، محبت کے ساتھ چن دے گا، میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ اس انتخاب میں برکت ڈال دیں گے۔ لیکن شرط ہے محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کو صدر آپ چن دیجئے، کسی کو صدر چن دیجئے، اور مقصد صرف چننا نہ ہو،
بلکہ ایسا صدر اور ایسا سیکرٹری لے آئیے کہ وہ اپنا کام بغیر تاخیر کے اصلاح کا کام شروع کر دے، اور اصلاح کا کام گاؤں گاؤں آپ کے، میں تو کہتا ہوں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آج سسک رہی ہیں، ہم بے حس لوگ ہو گئے ہیں، بے حس لوگ ہو گئے ہیں، اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صدر، ایک سیکرٹری ہوگا، ایک کمیٹی ہوگی اصلاح کی، تو آپ گاؤں گاؤں میں جیسے چاہیں گے انصاف کا کام کر سکیں گے، اصلاح کا کام کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو صحیح طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی، آپس میں محبت کے ساتھ جینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔